روزہ دار حکیم محمد سعید کو اس دن کیا خبر تھی کہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے۔ وہ قوم کے ایک عظیم محسن، سندھ کے سابق گورنر، ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی سیاستدان اور پاکستان کے مشہور طبیب تھے۔ قوم کے اس عظیم محسن، سندھ کے سابق گورنر، طب اور ادویہ سازی کے ادارے ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے بانی سربراہ، ممتاز سماجی شخصیت، سیاستدان اور پاکستان کے نامور طبیب حکیم محمد سعید کو 17 اکتوبر 1998 کو ایک حملے میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اس حملے میں ان کے ایک نائب حکیم عبدالقادر اور ایک ملازم ولی محمد بھی قتل ہوئے، جبکہ ایک ماتحت حکیم سید منظور علی اور ذاتی محافظ عبدالرزاق زخمی ہوئے تھے۔ پولیس، خفیہ اداروں اور استغاثہ کے مطابق قتل کے اس مقدمے میں جن لوگوں کو ملزم نامزد کیا گیا ان کا تعلق الطاف حسین کی تنظیم متحدہ قومی موومنٹ یا MQM سے تھا، لیکن الطاف حسین اور MQM نے ہمیشہ اس الزام کو سیاسی سازش قرار دیا اور اس قتل سے ہمیشہ لا تعلقی ظاہر کی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ نے بھی برسوں جاری رہنے والی سنسنی خیز عدالتی کارروائی کے بعد بالآخر اس مقدمے میں نامزد تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر قتل انہی نامزد ملزمان نے کیا تھا تو بری کیوں ہوئے، اور اگر ان ملزمان نے قتل نہیں کیا تو نامزد کیوں کیے گئے، اور اگر نامزد ملزمان قاتل نہیں تھے تو پھر قتل کس نے کیا؟ حکیم محمد سعید 9 جنوری 1920 کو برٹش انڈیا کے مرکزی شہر دلی میں طب مشرق سے منسلک اتباع کے نامور گھرانے میں حکیم حافظ عبد المجید کے گھر پیدا ہوئے۔ وہ اپنے 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ ان کے والد نے 1906 میں دلی میں طب و حکمت کا ادارہ ہمدرد دواخانہ قائم کیا۔ 1922 میں والد کے انتقال کے وقت حکیم سعید کی عمر محض 2 برس تھی، اس لیے دواخانے کا انتظام پہلے ان کی والدہ رابعہ بیگم کے سپرد رہا اور پھر ان کے سب سے بڑے بھائی حکیم عبدالحمید کے حوالے کیا گیا۔ درمیانے بھائی عبدالوحید نوجوانی میں ہی چل بسے تھے۔ عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوجوان محمد سعید نے 1938 میں 18 برس کی عمر میں دلی یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور فارمیسی میں گریجویشن اور میڈیسنل کیمسٹری یعنی علم الادویہ یا دوا سازی کی ڈگری حاصل کر کے 1942 میں اپنے خاندانی ادارے ہمدرد وقف لیبارٹری سے منسلک ہونا مناسب سمجھا۔ 1945 میں انہوں نے فارمیسی میں ماسٹرز کی ڈگری بھی حاصل کی اور تحریک قیام پاکستان میں بھی سرگرم رہے۔ اسی برس ان کی شادی نعمت بیگم سے ہوئی۔ تقسیم ہند اور قیام پاکستان کے بعد حکیم محمد سعید اپنی اہلیہ اور اکلوتی صاحبزادی سعدیہ سعید کے ہمراہ کراچی منتقل ہوئے اور وہاں 1948 میں طب اور دوا سازی کے اپنے ادارے ہمدرد پاکستان کی بنیاد رکھی۔ حکیم سعید 1952 میں ترکی گئے، جہاں انہوں نے انقرہ یونیورسٹی سے فارمیسی میں ڈاکٹریٹ یعنی PhD کی اور پھر سندھ یونیورسٹی میں پروفیسر آف فارمیسی کی حیثیت سے آرگینک کیمسٹری کی تعلیم دیتے رہے۔ 1963 میں حکومت سے مبینہ اختلافات کی بنا پر انہوں نے سندھ یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ حکیم سعید کو 1964 میں سیاسی افق پر اس وقت کافی توجہ ملی جب انہوں نے فیلڈ مارشل ایوب خان کی حکومت میں وزارت صحت کے اعلیٰ ترین عہدیدار اور پاکستان آرمی میڈیکل کور کے سربراہ سرجن جنرل آف پاکستان لیفٹیننٹ جنرل واجد علی خان پر کڑی تنقید کی۔ یہ وہی جنرل واجد تھے جو حکمت اور ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے کھلے ناقد سمجھے جاتے تھے۔ اکتوبر 1969 کو حکیم سعید کا ادارہ ہمدرد پاکستان بالآخر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان میں ڈھل گیا اور اب وقف کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی ادارے کا منافع فرد یا خاندان کی ملکیت نہیں ہوتا۔ ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان کے زیر اہتمام 1985 میں طبی علوم کی جامعہ ہمدرد یونیورسٹی قائم کی گئی اور حکیم سعید ہمدرد یونیورسٹی کے پہلے چانسلر مقرر ہوئے اور اپنے قتل کے دن تک وائس چانسلر اور ہمدرد فاؤنڈیشن کے سربراہ رہے۔ بعد ازاں انہوں نے مدینۃ الحکمت کی بنیاد رکھی جو ہمدرد یونیورسٹی اور ایک میڈیسنز اینڈ ڈینٹل کالج سمیت انجینئرنگ، سائنسز اور ٹیکنالوجی سمیت کئی تعلیمی اداروں اور ایک لائبریری بیت الحکمت پر مشتمل ہے۔ حکیم سعید اردو اور انگریزی کی 200 کے قریب کتب کے مصنف اور بچوں کے مقبول رسالے نونہال کے بھی بانی تھے۔ وہ تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کے جریدے پیامی کے مدیر بھی رہے اور دنیا بھر میں طب و حکمت کی تعلیمی اور تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سیمینارز اور عالمی کانفرنسز وغیرہ میں بھی باقاعدگی سے شرکت کیا کرتے تھے۔ حکیم سعید کو 19 جولائی 1993 کو گورنر سندھ مقرر کیا گیا اور وہ 23 جنوری 1994 تک اس منصب پر فائز رہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں 1966 میں ستارہ امتیاز اور بعد از وفات نشان امتیاز سے بھی نوازا تھا۔
جب حکیم محمد سعید کا قتل ہوا تو یہ بطور وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت تھا۔ اس وقت سندھ میں لیاقت علی جتوئی وزیر اعلیٰ تھے جو الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ سندھ میں مخلوط حکومت چلا رہے تھے۔ یہی MQM مرکز میں نواز شریف کی وفاقی حکومت میں شریک اقتدار تھی۔ قتل کے چند گھنٹوں کے اندر ہی کراچی پولیس کے بعض افسران نے دعویٰ کیا کہ ایک گاڑی برآمد ہوئی ہے جو مبینہ طور پر حکیم سعید کے قتل میں استعمال کی گئی تھی۔ بعد ازاں پولیس افسران نے، جن میں اس وقت کے SSP ضلع وسطی فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG سندھ رانا مقبول بھی شامل تھے، یہ موقف اختیار کیا کہ گاڑی سے عامر اللہ نامی ایک نوجوان کی امتحانی مارکس شیٹ ملی ہے۔ عامر اللہ نامی نوجوان متحدہ قومی موومنٹ کا کارکن بتایا گیا اور SSP فاروق امین قریشی اور ایڈیشنل IG سندھ رانا مقبول احمد نے اعلیٰ حکام کا اٹینشن لیول دیکھتے ہوئے حکیم سعید کے اس قتل کے حوالے سے وزیر اعظم نواز شریف تک کو مطلع کیا کہ عامر اللہ مبینہ طور پر اس قتل میں ملوث ہے، جسے اسے مبینہ طور پر پارٹی کے بعض دیگر جو ارکان ہیں یعنی MQM کے مبینہ عسکری بازو کے سرکردہ افراد، ان کی مدد اور حمایت حاصل تھی۔ جلد ہی اس سارے معاملے پر خود اس وقت کی سندھ پولیس اور کراچی پولیس کی قیادت میں اختلافات کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ اس وقت سندھ پولیس کے سربراہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس آفتاب نبی تھے، جن کے بھائی اسلام نبی متحدہ قومی موومنٹ کے وفاقی وزیر بھی تھے، جبکہ کراچی پولیس کے سربراہ IG مشتاق شاہ تھے۔ مشتاق شاہ نہ تو تب اپنے ماتحت افسر فاروق امین قریشی کے اس موقف سے مطمئن تھے اور نہ اب ہیں۔ پولیس قیادت میں مبینہ قاتلوں کے بارے میں اختلافات کی تصدیق کرتے ہوئے مشتاق شاہ نے انکشاف کیا کہ قتل کے فوراً بعد انہیں اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں بلایا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہاں وزیر اعظم نواز شریف، وفاقی وزیر چودھری نثار، سیکٹری سعید مہدی اور 4-5 افسران تھے۔ اس میٹنگ میں مجھے یہ تاثر ملا کہ جیسے یہ کیس حل ہو گیا ہے اور مجھے خبر بھی نہیں۔ مجھ سے سب نے پوچھا کہ کیسا یہ کیس چل رہا ہے، کیس حل ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ میں نے کہا جی کوشش کر رہے ہیں، ایسے مقدمات مشکل ہوتے ہیں، وقت لگے گا۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت چاہیے، تو میں نے کہا کہ ٹائم فریم نہیں بتا سکتا، جس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو 24 گھنٹے دیتے ہیں۔ میں نے کہا سر کوشش کرتے ہیں۔ سابق DIG مشتاق شاہ کہتے ہیں کہ چند گھنٹوں کے بعد TV پر خبر آ گئی کہ ملزم پکڑے گئے ہیں۔ شاید انہوں نے سوچا ہوگا کہ 24 گھنٹوں میں کچھ اور نہ ہو جائے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق نواز شریف نے ان پولیس افسران سے اتفاق کیا جن کا خیال تھا کہ حکیم سعید کے اس قتل میں MQM ملوث تھی۔ نواز شریف نے حکیم سعید کے قتل کا الزام MQM پر عائد کیا اور مطالبہ کیا کہ MQM نامزد اور مطلوب ملزمان کو حکومت کے حوالے کرے۔ نواز شریف کی جانب سے قتل کے الزام پر جواباً MQM کے سربراہ الطاف حسین نے الزام لگایا کہ پاکستانی ادارے اور نواز شریف کی حکومت MQM کی مقبولیت سے خائف ہیں اور دہشت گردی کے جھوٹے الزامات میں ملوث کر کے اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ حکیم سعید کے مقدمہ قتل میں پہلے خصوصی فوجی عدالت میں کارروائی شروع ہوئی اور پھر سپریم کورٹ کے حکم پر جب یہ فوجی عدالتیں ختم ہوئیں تو مقدمہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت منتقل کر دیا گیا، جس نے ملزموں کو مجرم قرار دے کر سزائے موت سنا دی۔ مگر کئی برس بعد سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں ہی نے ATC کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام ملزمان کو باعزت بری کر دیا۔ حکیم سعید تو مدینہ الحکمت میں دفن کر دیے گئے، مگر ان کے قتل سے متعلق شکوک و شبہات کبھی بھی دفن نہیں ہو سکے۔